جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدین ضلع وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچے، جہاں اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے اور مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے والدین اور مصر کے لوگوں کی یاد آنے لگی اور آپ نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام سفر کی جانب بڑھ رہے تھے، راستے میں کوہ طور تھا اور یہ ایک سرد رات تھی۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے قریب پہنچے تو آپ راستے سے بھٹک گئے۔ یہ ایک سرد رات تھی اور سردی سے بچنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی لیکن آگ نہ جلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھیں، لہٰذا آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ اس روشنی کو دیکھ کر آپ کو لگا وہاں کوئی اور مسافر بھی موجود ہے۔ آپ آگ کے حصول کے لیے اس راستے کی جانب بڑھ پڑے۔ راستہ بہت ہی دشوار اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ نہ درخت جل رہا ہے نہ ہی اس کی کوئی شاخ چل رہی ہے۔ یہ منظر بہت ہی حیران کن تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس درخت کو متاثر ہو کر دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ کے دائیں جانب تھا اور اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، میں ہی تیرا اللہ ہوں، میں نے تجھے چن لیا ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا کہ یہ جگہ مقدس ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ کے ڈر سے ڈرائیں۔ نیز اب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ کے ذمہ ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے سے حیران و پریشان تھے فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اسی سے ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریاں چراتا ہوں اور اسی سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا اسے پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اسے پھینک دیا اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سام بن گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگنے لگے تو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ رک جاؤ، ڈرو مت، اسے ہاتھ میں پکڑو، ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرتے ڈرتے پکڑا تو وہ سانپ پھر سے عصا بن گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ نور سے چمک رہا تھا، اس کی روشنی بے مثال تھی، لہٰذا یہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کر کے کوہ طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے چہرے اور آنکھوں پر وہ نور آ گیا تھا، اس تجلی کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی آپ کے چہرے کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر کوئی شخص آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ سے کلام کرنے کی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں اور اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ بالکل بے آب ہو گیا ہے، اس پر کوئی چیز نہیں ہے بکتی۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو دن میں 2 مرتبہ درجہ حرارت بدلتا ہے، دن میں یہ گرم ہوتا ہے اور رات میں یہ سرد ہو جاتا ہے، اور وہ درخت آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہے جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ تو ناظرین و کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔